جو فجر میں نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، یہ نشے میں، یہ ٹن ہے. اور اگر ان باتوں کو سن کر اس کا نشہ نہ ٹوٹا تو موت کا فرشتہ اس کا نشہ توڑے گا پھر، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نماز 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 5 وقت، کوئی گنجائش نہیں نماز چھوڑنے کی. آپ بوڑھے ہو، بیمار ہو، نماز پڑھو. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر، نماز پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے. یہ کون ہے؟ یہ جنازوں میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور بیان بھی سن چکے ہیں ہزاروں دفعہ، لیکن فجر نہیں پڑھتے، زور میں نہیں اٹھتے دکان سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. آپ سے فجر میں اٹھنا مصیبت بنا ہوا ہے، آپ سے اذان سن کے دکان چھوڑنا مصیبت بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی، آپ کفر کی طرف جا رہے ہو. یہ جنازہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، نماز پڑھو، دین سیکھو. نماز کے فرائض سناؤ، نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ سیکھے نہیں. دین سیکھو، یہ پیغام ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ قبر میں اخبار نہیں، یہ موبائل نہیں کام آئے گا. قرآن 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 قرآن. سال ختم ہو رہا ہے، میاں صاحب کا، شیخ صاحب کا قرآن ختم نہیں ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہی قرآن نہیں کھولتا ہے، موبائل کھولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. قرآن پڑھو بھائی، اللہ کا ذکر کرو. ہاتھ میں تسبیح نظر آنی چاہیے. موبائل بھی رکھو، تسبیح بھی تو رکھو. سب کی جیبیں چیک کرو، 2 موبائل نکلیں گے، تسبیح ایک بھی نہیں نکلے گی. کسی کو موبائل تحفے میں دو، بڑا خوش ہوتا ہے. کسی کو تسبیح تحفے میں دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. جیسے جسم کو تازہ کرتے ہو، کپڑے بدلتے ہو، گھر کی صفائی کرتے ہو، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ نہیں، فرمایا کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ